جو کہ دنیا کا بہت ہی خوبصورت ترین ملک ہے، اور نیوزی لینڈ کو بہت ہی ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کی آبادی جو کہ صرف 48 لاکھ ہے، اور باقی لوگ یہاں کام کاج کی وجہ سے رہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ 2 بڑے جزائر پر مشتمل ملک ہے، ایک ساؤتھ آئی لینڈ اور دوسرا نارتھ آئی لینڈ، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نارتھ آئی لینڈ ساؤتھ آئی لینڈ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس ملک کی 76% آبادی نارتھ آئی لینڈ میں رہتی ہے۔ ولنگٹن اس ملک کا دارالحکومت ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین شہر ہے جہاں ہر چیز موجود ہے۔ نیوزی لینڈ کی 3 سرکاری زبانیں ہیں، ان میں سے 2 انگریزی اور موری ہیں، جبکہ تیسری ہے سائن لینگویج۔ جب بھی کسی ملک کی آبادی کم ہو تو وہاں کی آبادی کو بہت سی سہولیات بآسانی ملتی ہیں۔ جی ہاں، نیوزی لینڈ میں اگر آپ اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دن میں سارے پیپرز ورک مکمل ہو جاتے ہیں، مطلب آپ 24 گھنٹوں یا اس سے بھی کم وقت میں آپ اپنا ڈریم بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ خواتین کی سب سے زیادہ عزت بھی نیوزی لینڈ میں ہی کی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس ملک کی خواتین دنیا بھر کی خواتین کی نسبت سب سے زیادہ سکھی ہوتی ہیں۔ جب بات خواتین کی عزت کی ہوئی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس ملک کو اکثر لوگ خوبصورت ملک تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں سامنے آیا، مگر اس ملک کی سیر کر کے آئے ہوئے لوگوں کی اگر بات مانی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک حد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شاید ہی آپ کو معلوم ہو کہ نیوزی لینڈ کو کیویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن یہ کھانے والی کیوی نہیں بلکہ پرندہ ہے جو کہ نیوزی لینڈ کا ایک یونیک چڑیا ہے۔ یہاں موری نسل کے لوگ اس کیوی پرندے کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو بلیک کیپس اور کیویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت ہی شاندار ہے۔ یہاں کے لوگ باقی ملکوں کی نسبت سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کھانا کھاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اپنے کھیتوں میں اناج سے لے کر پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ زراعت کے علاوہ یہاں فوڈ پروسیسنگ، ٹیکسٹائل، مشینری اور ٹرانسپورٹیشن اور مائننگ کا بزنس بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی نیوزی لینڈ میں دودھ کا بھی بہت بڑا کاروبار ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں ایک آدمی کے لیے ایک سال میں 100 کلو مکھن اور 65 کلو چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ جائیں تو آپ ڈھیر سارا مکھن اور چیز کھائیں، وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا۔ تو وہی اون بنانے والے ملکوں میں سے نیوزی لینڈ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، یہاں سے ہی 8% اون پوری دنیا کو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں قانون کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے نیوزی لینڈ پوری دنیا کو ہر معاملے میں پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، لارڈ آف دی رنگز فلم کو نیوزی لینڈ میں ہی شوٹ کیا گیا تھا، اور تو اور اس کے فلم میکر نے نیوزی لینڈ کی آمدنی میں $200 کروڑ کا اضافہ کیا تھا، اور نیوزی لینڈ نے لارڈ آف دی رنگز کے لیے ایک الگ منسٹر بھی بنا دیا تھا تاکہ فلموں سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کے لوگ رگبی کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کا قومی کھیل بھی ہے۔ رگبی کے بعد گالف یہاں پاپولر کھیل ہے، اور یہاں تقریباً 400 سے زیادہ گالف کورس ہیں۔ نیوزی لینڈ میں سپورٹس کلچر بہت ہی شاندار رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ اسی سے لگا لے کہ ملک کی کل آبادی اور اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کی ریشو کی اگر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کو کاروں کے ملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی 48 لاکھ ہے، اور 32 لاکھ لوگوں کے پاس اپنی کارز ہیں، پھر بھی نیوزی لینڈ کے لوگ گھروں سے باہر نکل کر واک کرتے ہیں۔ 84% لوگ اس ملک میں صبح اور شام واک ضرور کرتے ہیں، اسی وجہ سے نیوزی لینڈ کو دنیا کا فٹ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں انسان سے زیادہ جانور رہتے ہیں، یہاں ایک انسان کے مقابلے میں 9 بھیڑیں ہیں، تقریباً 43 ملین بھیڑیں ہیں۔ نیوزی لینڈ اس معاملے میں بالکل الگ ہے، جہاں پوری دنیا میں سانپ کے کاٹنے سے 6000 لوگ مر جاتے ہیں، تو وہیں نیوزی لینڈ میں ایک بھی سانپ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کے ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جہاں کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر میں کسی بھی قسم کے اشتہارات پر مکمل پابندی عائد ہے۔ نیوزی لینڈ میں مذہب کے نام پر کوئی بھی اپنی دکان نہیں چلا سکتا، مگر اس کا قومی مذہب عیسائیت ہے۔ نیوزی لینڈ بہت ہی ایماندار ملک ہے، اور یہاں کے بڑے شہروں میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں تو سب کو پتا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے سر ایڈمنڈ ہلاری دنیا کے پہلے انسان تھے جس نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا؟ اتنے بڑے اچیومنٹ کے لائق اور کمنٹ تو ضرور بنتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پینگوئن کی سب سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پانی سے پیارا تو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ نیوزی لینڈ چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے سمندر 128 کلومیٹر دور
ہو۔ سرفنگ کرنے والوں کے لیے نیوزی لینڈ ایک جنت ہے۔ یہاں ایسے کئی بیچز ہیں جہاں آپ سرفنگ کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کیا آپ نے نیوزی لینڈ کی بلیو لیک کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیک دنیا کا سب سے صاف ستھرا پانی والا لیک مانا جاتا ہے، اور پانی اتنا صاف ہے کہ آپ 50 میٹر تک کی گہرائی کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کو ندیوں اور آبشاروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نیوزی لینڈ میں کہیں بھی جائیں گے تو وہاں آپ کی ملاقات پانی سے ضرور ہوگی۔ نیوزی لینڈ کو ایک جادوئی ملک نہ کہا جائے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہاں ہر چیز ہی دل لبھانے والی ہوتی ہے۔ اب اگر موسم کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی آب و ہوا معتدل ہے۔ یہاں کی موسمیات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ نیوزی لینڈ میں گرمی کا موسم دسمبر سے فروری تک اور سردی کا موسم جون سے اگست تک ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی ترانہ 2 زبانوں میں گایا جاتا ہے۔ ان زبانوں میں ایک موری زبان ہے جو کہ قدیم باشندوں کی زبان ہے، دوسری زبان انگریزی جو نیوزی لینڈ کی جدید آبادیات کی زبان ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی ترانہ خدا نیوزی لینڈ کی حفاظت کرے کہلاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا پارٹ 1۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ اپنے